یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا المؤتقون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. حضرات گرامی، یہ میرے لیے انتہائی سعادت کا باعث ہے کہ آج میں کئی سال کے دورانیہ کے بعد اپنے ان تحریکی ساتھیوں سے مخاطب ہوں جن کے ساتھ میں نے اپنی جوانی کی کئی سال کی بہاریں بسر کی ہیں. آج ایک بار پھر میں نہایت دردمندی کے ساتھ اور نہایت تواضع کے ساتھ ان حضرات کے در اخلاص پر دستک دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ مصطفی تحریک کے اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے میں وہ ایک بار پھر اس دور کی یاد تازہ کریں گے جس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کی مناسبت سے انہوں نے ایک عظیم الشان برادری اور معاشرہ تشکیل دی. آج کی اس گفتگو میں مجھے عدم برداشت کا قومی رجحان اور اس کا علاج تعلیمات نبوی کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے. حضرات گرامی، جملہ انبیاء کرام اور الہامی کتب و صحائف سماوی کا مرکزی موضوع ہدایت انسانی ہے. ابتدائی آخری سے بتقاضائے حکمت باری تعالیٰ انسان کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جس طرح تمام سامان زیست کرۂ ارض پر مہیا فرما دیا گیا، ایسے ہی روحانی ارتقاء اور وصال حق کے لیے حواس، عقل اور وحی کے ذریعے رہنمائی کی حجت بھی تمام کر دی گئی. مادی ترقی اور انسانی تمدن کی پیش رفت میں عقل کی کارفرمائی ہے، لیکن روحانی اور اخلاقی ترقی میں وحی ربانی کی احتیاط کے بغیر کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی. ہدایت ربانی کے سلسلہ کی انتہا قرآن مجید اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تاریخ نزول قرآن اور حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ و سال اور شب و روز کے معقولات اور تعلیمات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی بعثت کا اولی ہدف افراد کی تربیت اور ایک مثالی معاشرہ کی تشکیل تھا. بقول علامہ اقبال در شبستان ہرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفری.
قرآن مجید اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرد کی شخصیت اور اسلامی معاشرہ کے عناصر ترکیبی میں ایمان، اخوت، خیر خواہی، عدل و احسان، تعاون علی البر، اخلاص اور رواداری سر فہرست۔ اجتماعی نقطۂ نظر سے فرد اور معاشرہ کے باہمی تعلق کی اساس ایثار اور قربانی ہے۔ قرآن مجید اس مثالی معاشرہ کی دور تصویر کشی کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقوں میں مبتلا ہو۔ خود حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کے تمام افراد کو جسد واحد قرار دیا اور فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ عُضْوٌ مِّنْهُ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّىٰ۔ تو مومنوں کو آپس میں دوستی، مہربانی اور رحم کرتے ہوئے یوں دیکھے گا جیسے وہ ایک جسم اگر اس کا کوئی ایک عضو بھی درد کی شکایت کرتا ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس باب میں متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اسلامی معاشرے کی تشکیل میں رہنما اصول مہیا کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ انسانی تمدن مادی لحاظ سے ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ مملکت خدا حضرت پاکستان کی مجموعی طور پر پیش قدمی کی راہ پر گامزن ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، قومی آمدن میں اضافے کا رجحان ہے، جملہ وسائل پیداوار استعمال میں لائے جا رہے ہیں، حکومت مادی خوشحالی کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے، ایٹمی دھماکہ سے دفاعی صلاحیت کو منوایا جا چکا ہے، لیکن اس جگہ ترقی کے باوجود انفرادی اور قومی سطح پر اخلاق اور رویوں کی صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ محبت کی جگہ نفرت، اپنائیت کی جگہ اجنبیت، اخلاص کی جگہ خود غرضی، رواداری کی جگہ تشدد، صبر و تحمل کی جگہ بے صبری اور عدم برداشت کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے نتیجہ میں بدامنی، فساد اور کرپشن کا فریب معاشرہ کی بنیادی اکائی یعنی خاندان اور حکومتی انتظامی اداروں کو نگل رہا ہے۔ اس لیے وقت کی ضرورت معاشرہ کی تطہیر اور اسلامی اخلاقی قدروں کا احیاء جو فی الواقع قیام پاکستان کا بنیادی محرک تھا۔ یہ میڈیا کا دور ہے، دنیا بھر کے انفرادی رویے، طبقاتی آویزشیں، بین الاقوامی مفسدانہ سیاسی پالیسیاں اور عالمی بساط پر حکومتوں کے ٹکراؤ کی صورتحال ہوا کے دوش پر ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، انفرادی سطح پر خود غرضی اور سرپرستی انتہا کو چھو رہی ہے، خاندان کی اکائی شکست و ریخت کا شکار ہے، رواداری اور برداشت کی صفت تو انکا ہوتی جا رہی ہے، بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے، باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، کوئی بھی تحمل سے کام لینے کو تیار نہیں، کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف بات کرنے کا روادار نہیں۔ اس عدم برداشت کے رجحان سے آئے روز لرزہ خیز اور صفاقانہ واقعات روزانہ اخبارات میں شہر سرخیوں کے ساتھ چھپ رہے ہیں۔ زوجین میں عدم برداشت کے نتیجہ میں ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں، معصوم بچے بدحالی کا شکار ہیں، گاہک اور دکاندار اشیاء کی قیمت میں معمولی اختلاف پر ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑے اور نوبت مار کٹائی اور قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اب احسان اور درگزر کرنے کی حکمت عملی پر چلنے کو کوئی تیار نہیں، طبقاتی، جغرافیائی، نسلی اور مذہبی فرقہ وارانہ عصبیتوں کی آگ میں ملکی امن جھلس رہا ہے۔ نبی رحمت پیغمبر امن و سلام کی سراپا لطف و کرم محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی اسوہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق امن و سلامتی، احسان و مربت، اخوت و مودت اور رواداری کی اساس پر مثالی معاشرہ تشکیل دیں اور مزید برآں اس انقلاب روحانی کی توسیع اور برآمدگی کا اہتمام کریں۔ ارشاد ربانی ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ عدم برداشت کے رجحان کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ مطالعہ اور اسٹڈی کا اور ریسرچ کا متقاضی ہے۔ اس لیے انفرادی اور قومی سطح پر اس رجحان کا اضافہ داخلی امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ رہا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر حکومتوں کے عدم برداشت کے رجحان نے دنیا انسانیت کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ مفاہمت اور مذاکرات کے بجائے سپر پاورز نے کمزور اقوام پر زبردستی جنگ پھونسنے کا اہتمام کر رکھا ہے، جبکہ اس ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے بعض افراد نے انفرادی سطح پر رد عمل میں انتقامی کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ موضوع زیر بحث میں ان اسباب کا جائزہ مقصود ہے جو ہمارے یہاں قومی سطح پر عدم برداشت کے رجحان میں اضافے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اسباب کثیر الجہتی ہیں، ان کا تعلق معیشت، معاشرت اور سیاست ہر تین شعبۂ حیات سے ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، وسائل پیداوار پر مخصوص افراد کا قبضہ، اکثریت کا پست معیار زندگی، بنیادی معاشی حقوق سے محرومی، دولت مند طبقہ جہاں دولت کی غیر معمولی نمائش، ایک طرف عیش و عشرت کے محکمے اور دوسری طرف غربت و افلاس کے تاریخ سائے۔ ہمارے ملک میں لاکھوں غریب اور بے روزگار نوجوان ایسے ہیں جو اہل ثروت طبقہ کی عیاشیوں کے رد عمل میں نفرت اور دہشت گردی کی راہ پر چل نکلے۔ اخبارات میں اب تو تسلسل کے ساتھ خود سوزی کی خبریں چھپ رہی ہیں۔ مالی ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکنے کے باعث خودکشی کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ ماجوس لوگ رزق کے جائز وسائل نہ ملنے کے باعث ڈکیتی، لوٹ مار اور دہشت گردی کو اختیار کر رہے ہیں، یا پھر خودکشی اور خود سوزی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ایسے واقعات کا حکومت کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ عدم برداشت کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کا ایک سبب انصاف کی عدم دستیابی یا انصاف میں تاخیر ہے۔ جب مجرموں کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی تو مظلوم مایوس ہو کر عدالتی انصاف کا انتظار کیے بغیر انتقام کی آگ بجھانے کے لیے خون ریزی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ بعض خاندانوں میں پشتوں سے چل رہا ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ بدقسمتی سے خالص اسلامی اخلاقی اور سماجی قدریں انکار ہوتی جا رہی ہیں۔ بالخصوص مغربی میڈیا اور اطلاع عامہ کے ذرائع نیز صحافت ایک جدید کلچر اور ثقافت کے حوالے سے ایسی سماجی قدریں متعارف کروا رہی ہیں جو اسلام کے مزاج سے مناسب نہیں رہتی۔ اخبارات اور عدالتی فیصلے اور واقعات جو رپورٹ کیے جاتے ہیں ان میں اولاد کی نافرمانی اور انہیں آگ کرنے کے اشتہارات، نوجوان لڑکیوں کے اغوا، والدین کی مرضی کے بغیر عدالتی نکاح اور اس ضمن میں تشدد کی کارروائیاں، بھائیوں کے گھریلو اختلافات اور خونی واردات، زوجین کے مابین اختلافات اور اس کے نتیجہ میں خلا یا طلاق وغیرہ جیسے واقعات کا گراف غیر معمولی طور پر بڑھ رہا ہے۔ من جملہ دیگر اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں میں تحمل، رواداری اور مفاہمت کا رویہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر سیاسی، سماجی الجھنیں اور معاشرتی پیچیدگیوں کی کثرت نے فرد کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا ہے۔ وہ تحمل سے کوئی بات سننے اور کام کرنے کا روادار نہیں رہا۔ ایسے لوگ بالآخر یا تو دوسروں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کا چراغ اپنے ہاتھوں ہی گل کر دیتے ہیں۔ عدم تحمل اور عدم برداشت کے
اس بڑھتے ہوئے رجحان کا بڑا سبب جغرافیائی، لسانی اور علاقائی عصبیت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض علاقے ترقی کی رفتار میں پیچھے رہ گئے ہیں، یا حکومتوں نے ان کی پسماندگی رفع کرنے میں گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، یا سیاسی طالع آزماؤں نے منفی پراپیگنڈا کے ذریعے عام لوگوں کو یہ باور کرایا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ کہ انہیں ان کے جائز حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یوں یہ علاقائی عصبیتیں سرگرم عمل پچھلی چند دہائیوں میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے آج وہ تناور درخت بن چکے ہیں۔ یہ عصبیتیں اخوت اسلامی کے منافی ہیں۔ اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نفرت اور دشمنی نے مفاہمت اور برداشت کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ چند اسباب ہیں جو عدم برداشت کے رجحان کے حوالے سے جن کو میں نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس پر یہ آرٹیکل میں نے لکھے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ہمیں نمونہ عمل دیا ہے وہ اس حدیث کے روح سے یوں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، الا انبئکم باقربکم منی مجالس یوم القیامہ، کیا میں تمہیں اس چیز سے آگاہ نہ کروں اور ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ فرمائیے قیامت کے روز آپ کے قریب کون لوگ ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، احاسنکم اخلاقا، وہ لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے تم میں سے سب سے بہتر ہیں، المتقون اکنافا، اور وہ لوگ کہ جو متوازن مزاج ہیں، منکسر المزاج ہیں، الذین یعرفون ویعلمون، اور وہ لوگ کہ جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور انسان ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک مسلمان، ایک مومن، اس کی صفت، اس کا کردار اور اس کا نمونہ عمل محمد عربی علیہ السلام کی اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو وہ دوسروں کے لیے، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور وہ حدیث جس کا تعلق پڑوسی کے حقوق کے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرتی مسائل کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ یقین جانیے محمد عربی علیہ السلام کی صرف ایک حدیث کہ جو پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے، اگر ہر ایک شخص میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ محمد عربی علیہ السلام کا غلام ہونے کے ناطے سے میں اس ایک حدیث پر عمل کروں، یقین جانیے ہمارے یہ معاشرتی مسائل اور یہ الجھنیں، ان تمام کا حل جو ہے وہ ایک حدیث ہمیں مہیا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کون ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، مومن وہ ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ رہتے ہیں۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جب کوئی کام کرتا ہوں مجھے کس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ کام نیکی کا ہے یا یہ کام برائی کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے نیکی اور بدی کے تصور کے حوالے سے کوئی فلسفیانہ فارمولہ نہیں دیا، بلکہ اس کے لیے ایک مسلمان معاشرہ کی جو کامن سینس ہے اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعت جیرانک یقولون قد اسأت فقد اسأت، کہ اگر تو اپنے پڑوسیوں کو سنتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کام اچھا کیا ہے تو یقین جان یہ کام اچھا ہے، اور اگر تو پڑوسیوں کو سنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو نے برا کیا ہے تو یقین جان یہ کام تو نے برا کیا ہے۔ آج اگر ہم میں سے ہر ایک اس بات کا احساس کرتا ہے کہ ہم نے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑا حق یہ ہے اور مومن وہی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنی جان، اپنی عزت اور اپنے مال کا اس کو امین بنا دیتے ہیں، اور یہ
یہی محمد عربی علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ آپ نے امانت اور صداقت کے حوالے سے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ آئیے مصطفی معاشرہ کی تشکیل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخوت اور برادری کے اصول مہیا فرمائے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے کردار کی تشکیل کریں اور پاک صاف طاہر مطہر اور پاکیزہ معاشرہ محمد عربی علیہ السلام نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق معاشرہ کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کی توفیق میرا اور آپ کا ساتھ دے۔ بہت بہت شکریہ۔